وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ولا يبدين زينتهن. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے نہایت واجب الاحترام قابل احترام دوستوں، بزرگوں و نوجوان ساتھیوں، آج شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ ہے. سن 1446 ہجری بمطابق 14 فروری 2025 عیسوی کا ایک عظیم الشان اور متبرک دن جسے جمعۃ المبارک کہتے ہیں. آج کے اس جمعۃ المبارک کے عظیم دن میں جس ٹاپک پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے یوم جمعہ کی فضیلت، اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرا عنوان اور دوسرا ٹاپک بھی ہے جسے ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے. اس دونوں ٹاپک پر، دونوں عنوان پر بہت مختصر گفتگو کروں گا. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے، توجہ کے ساتھ سنیں، اس نیت کے ساتھ سنیں کہ جو باتیں بتائی جائیں گی اس پر ہم انشاءاللہ ضرور عمل کریں. جمعے کی فضیلت کے بارے میں قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے وہ سورہ جمعہ کی اس آیت مبارکہ کے اندر فضیلت بیان کی ہے. اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ لیوم الجمعہ، کہ ایمان والو جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے لیے جب اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کی یاد یعنی اللہ کی نماز کی طرف دوڑ پڑو. فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. اس کے بعد اللہ نے یہ بیان کیا کہ خرید و فروخت کب کرنا. تو خرید و فروخت کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جمعے کی نماز کے بعد کرو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، پھر جو ہے زمین میں منتشر ہو جاؤ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں منتشر ہو جاؤ. اس کے بعد خرید و فروخت کرو. تو پہلی آیت میں اللہ نے یہ بیان کیا کہ دیکھو اگرچہ خرید و فروخت کرنا، بیع و شراء کرنا حرام نہیں ہے، حلال چیز ہے، خرید و فروخت کرو، لیکن
جیسے ہی تمہیں جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے اس اذان کو سننے سے پہلے جو ہے مسجد میں حاضر ہو جائے۔ اگر تم حاضر نہیں ہوتے، جمعے کی نماز کی طرف نہیں آتے، تو پھر یہی تمہارا خرید و فروخت کرنا، بیع و شراء کرنا جو کہ ایک حلال چیز ہے، یہی تمہارے لیے حرام ہو جائے، حرام ہو جائے۔ تو ہمارے مسلمان کچھ ناسمجھی میں اس طرح کے کام کر جاتے ہیں کہ حلال چیز کو بھی حرام اور ناجائز کر لیتے ہیں۔ مؤذن صاحب نے اذان دے کر کافی وقت ہو گیا، لیکن مسلمان مسجد کو نہیں آ رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ اب وہ خرید و فروخت جو کر رہے ہیں، نماز کی طرف نہ آ کر وہ ایک حلال چیز کرنے کے بجائے حرام چیز کر رہے ہیں، ناجائز چیز کر رہے ہیں۔ اگر اسی کام کو نماز کے بعد کر لیتے تو اللہ کی برکت ان کو تجارت میں نصیب ہوتی۔ حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک موقع پر بیان کیا کہ جو انسان خرید و فروخت جمعے کی نماز کے بعد کرتا اور نماز سے فارغ ہو کر گیٹ پر پہنچنے کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہے، اس طرح کہتا ہے کہ یا اللہ، آپ نے میرے اوپر نماز فرض کی تھی، میں نے اس فرض کو ادا کیا، آپ کے حکم کی تعمیل کی، یا اللہ اب میں آپ کے حکم کی تعمیل کر کے اب میں جو ہے خرید و فروخت کرنے جا رہا ہوں، یا اللہ میرے خرید و فروخت میں، میرے بزنس میں، میری تجارت میں برکت عطا فرما۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جو نماز پڑھ کر اللہ کے ایک فرض کو ادا کر کے دعا کرتے ہوئے باہر جا رہا ہے اور خرید و فروخت میں جا کر لگ جا رہا ہے، حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں اس شخص کے اللہ کے فرض کو ادا کرنے کے بعد اور اس قسم کی دعا کرنے کے بعد جب خرید و فروخت میں لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 70 برکات اس کی تجارت میں نازل کرتے ہیں۔ 70 برکات یا 70 مرتبہ کہہ لیجئے، 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں اس کی تجارت میں نازل کرتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے مسلمان ایک جائز چیز کو ناجائز طور پر کرتے ہیں۔ اگر کرنا ہی ہے تو آپ 12 بجے سے پہلے ہی کر لیجیے، اس کے بعد جو ہے آ جائیے مسجد کی طرف، تو آپ کو کسی طرح کا گھاٹا نقصان بھی نہیں ہوگا، صبح کا بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا، نماز بھی ادا ہو جائے گی، اس کے بعد آپ جا کر جو ہے خرید و فروخت میں لگ جائیں۔ لیکن ایک ناسمجھی ہے مسلمانوں میں کہ نہیں، اگر ہم صبح کے وقت میں یا اذان تک خرید و فروخت نہیں کریں گے تو ہماری تجارت میں گھاٹا اور نقصان ہوگا، یہ سمجھ بیٹھا۔ اس کو یہ معلوم نہیں کہ کتنا بڑا گھاٹا اسے آخرت کا لگ رہا، اسے یہ محسوس۔ تو حاضرین گرامی، جمعے کا اہتمام جو شخص کرتا ہے جمعے کے دن، اللہ تعالیٰ اسے بہت ساری چیزیں عطا کرتے ہیں، بہت چیزیں عطا کرتے ہیں۔ جمعے کا اہتمام خدا ہے مسلمانوں کرو۔ جمعے کا اہتمام کیا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ جمعے کا اہتمام یہ ہے کہ آپ جو ہے جمعے کے لیے صبح سویرے غسل فرمائیں، جمعے کے لیے صبح سویرے غسل کر لیں، اور اس کے بعد غسل کرنے سے پہلے جو ہے آپ کے جسم میں اگر زیر ناف بال بڑے ہوئے ہیں تو اسے صاف کر لیں۔ اس کے بعد جسم کے باقی
حصوں میں اگر بال صاف کرنے ہیں تو اسے بھی صاف کر لیں، پھر اس کے بعد نئے کپڑے پہن لیں، اس کے بعد خوشبو لگا لیں، عطر لگا لیں، سرما لگا لیں، اس کے بعد مسجد کی طرف آ جائے۔ یہ جمعے کا اہتمام ہے۔ اس جمعے کے اہتمام کرنے پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جمعے سے لے کر پچھلے جمعے تک جتنے بھی اس کے گناہ ہوئے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ یہ جمعے کا اہتمام کرنے کی برکت ہے۔ اور اسی طریقے سے جب انسان جمعے کے لیے آتا ہے تو جمعے کے دن خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، دروازوں پر کاغذ کاپی لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جو پہلے آتا ہے فرشتے اس کا نام چڑھا لیتے ہیں رجسٹر میں، اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اللہ کے راہ میں ایک اونٹ کی قربانی پیش کرنے پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا ثواب اللہ تعالیٰ سے عطا ہے۔ ایک اونٹ خریدنا ہی کتنا کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جمعے کے دن پہلے آنے والے کے لیے ایک اونٹ کی قربانی کرنے پر جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد جو آتا ہے اس کا بھی نام رجسٹر میں فرشتے چڑھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد آنے والے کو اللہ تعالیٰ گائے کی قربانی پیش کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہاں تک حضور نے فرمایا جیسے جیسے شخص آتے رہتے ہیں یہاں تک کہ مرغی اور انڈے کا ثواب اگر صدقہ کرنے پر جتنا انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے اتنا ثواب اس شخص کو عطا کرتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے نہ ہو جائیں، اس وقت تک۔ لیکن آج ہمیں ان ثوابوں کی قدر نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ اجر، یہ ثواب آخرت کی کرنسی ہے۔ آخرت کے اندر یہ دنیا کی کرنسی چلنے والے نہیں ہے۔ آخرت میں اگر کوئی کرنسی چلے گی تو یہ اجر اور ثواب کی ہی کرنسی چلے گی۔ تو اس کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ تو دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ ابد الآباد کی زندگی تو آخرت کی ہے۔ تو وہاں کی کرنسی کو جمع کرنا عقل مندی کی بات ہے۔ اسی طریقے سے جمعے کے دن خصوصاً سورہ کہف پڑھنے کی عادت ہے۔ سورہ کہف 15ویں پارے میں سورہ کہف ہے۔ اس کی حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو بارہا تاکید کی ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرو۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنے پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو 8 روز تک ہر فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ کتنا ہی بڑا فتنہ کیوں نہ آ جائے، اس فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کو بچائیں گے۔ یہاں تک کہ دجال کا فتنہ بھی اگر برپا ہو جائے، آ جائے، اس دجال کے فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کو محفوظ فرمائے۔ دجال کا فتنہ کتنا خطرناک ہے، میں اور آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ بڑا خطرناک دجال کا فتنہ۔ حضور علیہ السلام نے ہر نماز میں اس کے لیے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ دجال کے فتنے سے اللہ کے پیارے نبی نے محفوظ اور پناہ مانگی۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا جو انسان سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے قدم سے لے کر آسمان تک اللہ تعالیٰ اس کو ایک روشنی عطا فرماتے ہیں، اور وہ روشنی کل قیامت کے دن اسے کام آئے گی۔ کل قیامت کے دن کام آئے گی وہ روشنی، اس کے آگے آگے وہ روشنی ہوگی اور انسان آسانی کے ساتھ پل صراط کا راستہ بھی پار کر جائے گا اور سارے مسائل اس کے اس روشنی کی وجہ سے حل ہو جائے گا۔ تو سورہ کہف کا بھی آپ اہتمام کیجیے۔
اور اسی طریقے سے جمعے کے دن جو اجابت کی، قبولیت کی اللہ نے گھڑی رکھی ہے، اس گھڑی کا بھی اہتمام کیجیے، اس ساعت اجابت قبولیت کی گھڑی کی بھی آپ قدر کیجیے۔ مفسر نظام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کئی اقوال ہیں، 40 قول ہے کہ وہ گھڑی کون سی ہے جس کے اندر دعائیں انسان کی قبول ہوتی ہے جمعے کے دن۔ 40 قول ہے، ان 40 قول میں 2 قول میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو بات جو ترجیحی طور پر محدثین نے قبول کی ہیں اس کو میں رکھتا ہوں۔ محدثین نظام فرماتے ہیں کہ وہ گھڑی اس وقت ہے کہ جب امام صاحب عربی خطبے کے لیے کھڑے ہوں۔ عربی خطبے کے لیے کھڑے ہونے سے لے کر نماز کے ختم تک وہ گھڑی جس کے اندر دعا قبول ہوتی ہے وہ گھڑی ہوتی ہے، ایک قول۔ اور اسی طریقے سے دوسری گھڑی ہے اس جمعے کے دن کے آخری حصے اور آخری پہر جو کہ عصر سے لے کر مغرب کا حصہ ہے۔ یہ بہت ہی اہم حصہ ہے دن کا، یہ بہت اہم حصہ ہے جس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اور اس دن کے حصے کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے صحیح ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ایک خادمہ کو اسی کے لیے رکھا تھا کہ دیکھو جمعے کے دن کا آخری پہر اور آخری حصہ جب آ جائے، اگر میں کسی کام میں مشغول ہوں تو ایک میری خادمہ مجھے جو ہے چوکن نہ کرنا اور کہنا یہ دن کے آخری حصہ چل رہا، اب اس کے اندر دعا اور عبادت میں مشغول ہو۔ ایک خادمہ حضرت فاطمہ نے رکھی تھی، کس کے لیے؟ حضرت فاطمہ کو چوکن نہ کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے کہ دیکھیے کہیں اس دن کے حصے کو آپ بھول نہ جائے اور کسی کام میں آپ لگ جائے کہ یہ دن کا حصہ نکل جائے، تو وہ خادمہ حضرت فاطمہ کو ہوشیار کرتی تھی۔ اور فوراً جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک دعا میں لگ جاتی۔ تو یہ دونوں وقت ہے، انہی دونوں قولوں کو محدثین نے ترجیح دی، تو ان دونوں وقتوں کو کبھی نہ گنوائیں۔ آپ کی جتنی مرادیں ہیں، دلی تمنا ہے، جب خطیب کھڑے ہو جائے عربی خطبہ کے لیے تو اس وقت سے لے کر آپ نماز کے ختم تک دعا کر سکتے ہیں دل کی۔ اس کے بعد اگر دوسرا وقت بھی نصیب ہو جائے تو عصر سے لے کر مغرب کے وقت کو نہ گنوائیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود پاک جو شخص پڑھے گا، کون سی درود؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ درود پاک عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے جو شخص پڑھے گا، جو شخص اس کا اہتمام کرے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کے 80 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، 80 سال کی تو ہماری عمر ہی نہیں ہے، لیکن 80 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 80 سال کی عبادت کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے۔ کیا کوئی یہ معمولی ہے 80 سال کا مل جانا؟ آج کے دور میں تو دیکھا یہ جا رہا کہ 50-60 سال بھی بہت زیادہ ہو جا رہی ہے۔ تو یہ شرف
یہ فضیلت ہم کیوں چھوڑیں؟ تو حاضرین گرامی ان چیزوں کا جمعے کے دن آپ خیال رکھیں۔ اور دوسرا ٹاپک جو میرے ذہن میں ہے اس وقت وہ ہے ویلنٹائن ڈے۔ ہر سال 14 فروری کو پوری دنیا کے اندر ویلنٹائن ڈے کے نام سے لوگ تہوار مناتے ہیں۔ یہ تہوار کیا ہے؟ اس تہوار کی کچھ فحاشی اور برائی میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج 14 فروری ہے اور 14 فروری کی وجہ سے اکثر اسکول اور کالج میں چھٹیاں ہوتی ہیں۔ وہ کیوں ہے میں بتاؤں۔ ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں بے حیائی کا ایک دوسرا نام ہے یہ ویلنٹائن ڈے، ایک حیا سوز تہوار۔ اس تہوار کو لوگوں نے نام دیے ہیں یوم محبت، محبت کا دن۔ حاضرین گرامی، یہ بڑی خراب چیز ہے کہ یوم محبت کے نام سے یہ تہوار لوگ منا رہے ہیں۔ یہ تہوار اصل میں یورپ سے چلا، وہاں سے چلتے 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 ڈنمارک تک آیا، پھر اس کے بعد دیگر ملکوں میں یہ تہوار چل رہا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ اسلامی ممالک میں بھی یہ تہوار لوگ منا رہے ہیں۔ بڑی ہی بے حیائی کی یہ تہوار ہے۔ ایک شخص گزرے ہیں سینٹ ویلنٹائن، اس شخص نے ایک جیلر کی بیٹی سے محبت کی، اور جیلر کی بیٹی سے محبت اس حد تک اس شخص نے کی کہ اس کے لیے فریفتہ ہوگا، عاشق ہو گیا۔ جیلر کی بیٹی کے باپ کو معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ اگر تجھے میری بیٹی سے محبت کرنا ہے تو میرے دین کو قبول کر۔ اس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جو ہے اس کو پھانسی کی سزا ملی۔ 14 فروری 270 کے اندر اس کو پھانسی ملی اور پھانسی میں اس کو چڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد اس دن کو قدیس کا نام دے دیا گیا، یعنی پاکیزہ دن۔ اس کے بعد جو ہے لوگ جو ہے اس دن کو تہوار کی شکل میں، اور بھی بہت اس کے پس منظر میں روایتیں ہیں جو بالکل بیہودہ روایتیں ہیں، وہاں سے یہ چلا اور اب تک چل رہا۔ آج کے اس دن میں 14 فروری میں اس دن کو منانے کی علامت یہ ہے کہ سرخ رنگ کے گلاب لوگ ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ لڑکے اور لڑکیاں اسکولوں میں، کالجوں میں سرخ رنگ کے گلاب ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، اور اس سرخ رنگ کے گلاب میں لکھا ہوتا ہے I love you۔ اور حد یہ ہے کہ آج کے دن میں بازاروں میں سرخ رنگ کے گلاب ختم ہو جاتے ہیں صبح سویرے، کیونکہ منا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سرخ رنگ کے کپڑے بھی پہنے جاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اس تہوار کو آج کی نئی نسل قبول کر رہی ہے، اور آج کے مسلم معاشرے میں یہ چیز کینسر کی طرف پھیل رہی ہے، کینسر کی طرف پھیل رہی ہے۔ آپ موبائل اٹھائیں، اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو آپ کے دوست یار آپ کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے مبارکبادی دے رہے ہیں، اور تحفے تحائف دے رہے ہیں، گفٹ دے رہے ہیں۔ ایسے تہوار کو مان کر اگر کوئی اس کا گفٹ لیتا ہے، تحفے اور تحائف قبول کرتا ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے اس سے۔ کیوں؟ قرآن کریم نے کیا فرمایا؟
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اے مسلمانوں زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اور یہ چیز کیا ہے؟ زنا کے ہی لیے تو ابھار رہی ہے. ایک لڑکا لڑکی کو گفٹ کے طور پر سرخ گلاب دے رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہی تو زنا کے لیے ابھارنے والی چیز ہے، زنا کو قریب کرنے والی چیز ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اب اگر کوئی اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں تو پھر وہ انہی لوگوں میں شامل ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اور کسی قوم کے طریقے کو اپنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا. آج نئی نسل اس کو قبول کر رہی ہے، تو اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے اور اپنے نوجوان نئی نسل کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے کہ یہ اسلامی تہوار نہیں ہے، یہ محبت کے نام پر دھوکہ بازی ہے. اور اس کے لیے آپ بے شمار اخباروں میں نام پڑھیں گے. ایک پڑھیں گے آپ، عشق کا بھوت نفرت میں بدل گیا. یہ لائن آپ اخباروں کی زینت بنی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. عشق کا بھوت نفرت میں بدل گیا، محبت کی شادی کا دردناک انجام، عشق کی خاطر بھائی نے بہن کو قتل کر دیا. ایسا ہو رہا. حاضرین گرامی، قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے مومنو اپنی نظروں کو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرو. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور زینت کا اظہار نہ کرو. یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہ زینت تو دکھائی جاتی ہے، زینت کا اظہار کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے مومن عورتوں کو بھی یہی اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. مومن مردوں، مومن عورتوں کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو اپنی نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے، اور ایسے حیات کو تار تار کرنے والے تہواروں سے مسلمانوں کو بچنا ہے. اس لیے کہ قرآن کریم نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کو پھیلائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب. سورہ نور کی یہ آیت مبارکہ ہے کہ جو لوگ اہل ایمان میں، مسلم معاشرے میں اس چیز کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ نئی تہذیب کے گندے انڈے ہیں، اور گندا انڈا کوئی اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہتا، اسے اٹھا کر پھینک دو. اسی کو علامہ اقبال نے کہا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. وزن میں تم ہو نصارہ، تمدن میں یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے. آج مسلمان ان چیزوں کو قبول کر رہے ہیں، اسے قبول نہیں کرنا ہے بلکہ اسے اپنے مسلم معاشرے سے نکال کر پھینکنا ہے. اور یہ ایک بت پرست قوموں کا ایک تہوار ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. حاضرین گرامی، آج یہود و نصارہ مسلمانوں کے دشمن ہیں. ان یہود و نصارہ کی دشمنی کو سمجھنا وقت کا تقاضا ہے، وقت کا تقاضا ہے. ان یہود و نصارہ کی آپ پیروی کرنا چاہ رہے ہیں جنہوں نے آپ کے پیارے نبی سے دشمنی کر رکھی ہے، آپ کے لائے ہوئے دین
پہنچانے کے لیے تدبیریں اور منصوبے بنا رہے ہیں، آپ ان کی تہذیب کو پسند کرنا گوارا کریں گے؟ نہیں مسلمانوں، غیرت کا تقاضا یہ ہے، ایمانی تقاضا، ایمانی غیرت یہ ہے کہ ان کی نئی تہذیبوں کو اپنے یہاں سے پھینک دیں۔ اور آخری بات بتاتا ہوں جمعہ کے تعلق سے، سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جمعے کے دن کے لیے ایک خاص بات تمہارے لیے یہ ہے کہ جمعے کے دن کے لیے خاص لباس رکھا کرو۔ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا گیا کہ جمعے کے دن گندے اور تحاشا گندے کپڑوں کو مسجد میں لے کر آ جاتے ہیں اور اسی میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جمعے کے دن کے لیے خاص لباس رکھا کرو، اس خاص لباس کو پہن کر مسجد آیا کرو، اور وہ خاص لباس ہونا چاہیے اسلامی لباس، اور وہ ہے اسلامی لباس شرعی کرتا اور جبہ۔ اسلامی لباس کم از کم یہ مسلمانوں جمعے کے دن تو اپناؤ۔ کیا یہود و نصارہ کے یہ کپڑے تم پہن کر جمعے کی اس مبارک دن میں آتے ہو؟ کچھ تو خیرت کھاؤ، کچھ تو جمعے کا دن کا لحاظ رکھو۔ اس جمعے کے دن کو یوم مزید اللہ نے فرمایا ہے، تو اس جمعے کے دن کا کچھ لحاظ رکھو، اور اسلامی لباس کم از کم جو ہے جمعے کے دن اور خصوصاً نمازوں میں کم از کم اسلامی لباس پہن کر اللہ کے یہاں۔ لباس تقویٰ کہاں ہے؟ اس لباس کو شرعی لباس کو کیا کہا؟ لباس التقویٰ، یہ تقوی والے کا لباس ہے، اس لباس کو اپنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ ویلنٹائن ڈے جیسے منحوس تہوار سے ہمیں اور ہمارے نوجوان نسل کو اللہ تعالیٰ محفوظ اور مامون رکھے، محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔